بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے سب ساتھی خیریت سے ہوں گے، اور آج ہم جو کاف سٹارٹر اور کٹے یا کٹیوں کی پرورش کے بارے میں ملک ریپلیسر، جس کو CMR کہتے ہیں، کاف ملک ریپلیسر، تو ابھی میں دیکھ رہا تھا یہ ایک نئی کمپنی ہے نیدرلینڈ کی، تو یہ 1958 سے یہ ملک ریپلیسر بنا رہے ہیں نیدرلینڈ، ہالینڈ میں۔ 60 سال پہلے جو کام ہوا ہے وہ اب اللہ تعالیٰ کی دعا سے اور آپ دوستوں کے تعاون سے لاکھوں اور ہزاروں بچے جو مالک پہ بوجھ بن جاتے ہیں یا ان کو مالک ویسے ہی بیچ دیتے ہیں، اور اس میں تقریباً 90% جانور مر جاتے ہیں، وہ اس لیے کوئی خریدتا بھی نہیں۔ اگر کوئی خریدتا بھی ہے تو وہ ویسے ہی تجربے کرتا ہی اس کو مار دیتا ہے، تو اس کو پھر وہ سبز چارے پہ ڈال دیتے ہیں۔ سبز چارہ جب ڈالتے ہیں تو ریومن بنا نہیں ہوتا، چارہ بھی دیتے ہیں، تو وہ اس کا اینڈ رزلٹ وہ نیگیٹو ہی آتا ہے۔ اسی لیے آج تک پاکستان میں اس طرح کا کوئی کام شروع نہیں ہو سکا۔ اس کے علاوہ ایک اور بات بہت سوچنے کی ہے کہ پاکستان کے گرو اور جو خود ساختہ سائنسدان جو ٹریننگیں کرواتے ہیں کہ ہم کاف سٹارٹر بنانا سکھائیں گے، آ کے ٹریننگ لے لو، اور ان کی شکلیں دیکھیں اور ان کے دعوے دیکھیں۔ یہ ملک ریپلیسر جو ہے یہ پاکستان میں کوئی باہر کی کمپنی آ کے تو بنا سکتی ہے، ہمارے پاس جو مافیا گروپ ہے وہ اس طرح کا کام نہیں کرتا جس سے کسان کا کوئی فائدہ ہو۔ یہ ہمیشہ الٹا کام کرتے ہیں، لوگوں کو ٹریننگ دی ہے، بلا کے پیسے ان سے لیے ہیں، اور کس طرح ٹریننگ پہ سکھایا ہے کاف ملک ریپلیسر بنانے کا طریقہ۔ جو وہ بنائے گا تو کٹا وہ 1 مہینے میں ہی مر جائے گا۔ اس کا آپ سنیں ان کے جو دعوے ہیں، اور یہ لوگ جو اصل دشمن ہیں، جو لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں اور ٹریننگیں کرواتے ہیں، کبھی مکھیوں کی ٹریننگیں کرواتے ہیں کہ مکھیاں کھوا کے اور فیڈ کی کر دیں۔ پاکستان میں یہ ڈرامہ بازی کر کے لوگوں کو بیوقوف بنانا، اور ایک چینل ہے جو اس طرح سے انہوں نے بہت لوگوں کو، کبھی وہ بکریوں کو کاپر کے کیپسول کھلاتے ہیں اور کبھی اس کو وہ ٹیکے لگاتے ہیں نر کو، جو نر کو اتنا ٹیکا وہ چبھتا ہے ٹیرامائسین کا، تو وہ ویسے ہی وہ نر بریڈنگ کے قابل ہی نہیں رہتا۔ تو یہ چیزیں جو خود ساختہ سائنسدان ہیں ان کا علم محدود ہے۔ وہ تو کرونا کی بھی ویکسین ایجاد کرتے ہیں، ان سے پوچھیں ان کے پاس کون سی ڈگری ہے۔ جو ڈاکٹر بنے پھرتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ میں کوئی بہت بڑا سائنسسٹ ہوں یا نیوکلیئر سائنسدان ہوں، اللہ رحم کرے، یا میں کوئی تکبر کر رہا ہوں، لیکن افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ لوگوں کو بیوقوف بنانا یہ شیوا ہے۔ محکمہ لائف سٹاک ہو یا ایگریکلچر ہو، یہ سب آج تک لوگوں کو بیوقوف ہی بناتے آئے ہیں۔ نہ ان کی کوئی سینس ہے، نہ ان کے پاس کوئی پالیسی ہے، اور نہ ہی کوئی جو ان کے بڑے ہیں منسٹر اور جو کوئی بیوروکریٹ ہیں، بیوروکریٹ بھی وہ منسٹر سے زیادہ پاورفل ہوتا ہے، تو دے آر ناٹ لائل۔ وہ ہر کوئی اپنے چکر میں پڑا ہوا ہے۔ اگر اس طرح ہوتا تو چائنا دیکھیں
چائنا میں جو چرسی قوم ہے اب امریکہ سے اوپر جا رہی ہے، لیڈرشپ ہے، نو کرپشن۔ یہاں تو مافیے کا مقابلہ کرنا بہت مشکل ہے۔ جیسے ہم نے فیڈ فارمولیشن بنائی ہے اور آپ کو دی ہے، یہ ہمیں ہی پتہ ہے کہ یہ ہم سارا جو انسینٹو ہے سیلر کو ہم ڈلیوری تک فری دیتے ہیں، ڈلیوری اور اس کا جو بھی دوسری کمپنیاں دے رہی ہیں پیسے اس کے برابر دیتے ہیں۔ اگر ہم اپنا وہ دیکھیں جس طرح وہ کما رہے ہیں 300-400 روپے بیگ، اور اس میں کیلشیم فاسفورس اور کوئی چیز نہ وٹامن ہے، تو یہ بہت آسان کام ہے۔ جو چکر بازی اور ڈرامے بازی کرنی یہ پاکستانی قوم پہ ختم ہے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے ہمارے جو لودھراں اور دیپال پور، سائی وال، بے تحاشا لوگوں نے یہ شروع بھی کر دیا ہے، اور بھی میری جو گروپ سے یا واٹس ایپ سے وہ میرے ساتھ لنک اپ ہیں، اور انشاءاللہ جب ہم انٹرنیشنل لیول کی چیز استعمال کریں گے، جو انٹرنیشنل ان کا ریسرچ پروڈکٹ ہے، اس میں وہ وے استعمال کرتے ہیں، ملک کی بجائے وے 20% پروٹین ہے، جو پنیر بنتا ہے اس سے وے نکلتا ہے۔ اور یہی چیزیں جو ملاوٹ کرتے ہیں بڑی کمپنیوں والے بھی، اور یہ ملک پیک والے بھی، اور یہ جو کہتے ہیں کہ کھلے دودھ پہ پابندی لگا دو، اور آپ خود سارا یہ وے استعمال کرتے ہیں۔ اور یہ بھی ایک جو ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے کہ مافیا ہے، کہ دودھ بیچنے والے بھینسوں والے، اگر ہم نے اتنی محنت نہ کرتے کہ یہ جو ہے اور الفا تو ورنہ نئی جو قوم ہے وہ روز روز پٹھے نہیں کاٹنے کے قابل، اور ہمارے جانوروں میں تو ویسے ہی وہ 10 لیٹر سے کم دیتی ہیں۔ تو اس کو وائبلٹی بنانے کے لیے یہ بہت سارے چانسز ہیں ہمارے پاس۔ کڑب مکئی کا استعمال کر سکتے ہیں ہم، جیسے یہ 6 مہینے ہم عام آدمی کے پاس پورے پاکستان میں کراچی، سندھ اور سوات تک عام آدمی استعمال کر رہا ہے، تو یہ ایک بڑا انقلاب ہے۔ ہم نے گورنمنٹ کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے یا کسی کو جا کے کہا ہے کہ ہم جناب ہماری ہیلپ کریں، یہ پاکستان میں اس طرح ترقی ہو جائے گی۔ ہم جانتے ہیں کہ اس ملک کا کیا قانون ہے، اور اس ملک میں 100 سال اور بھی لگے رہیں تو یہ چیز عام آدمی تک اس حالت میں نہیں پہنچ سکتی۔ تو اللہ کا شکر ہے اور آپ کی دعاؤں سے اب گوندل برادر سے ہم نے فیسیلیٹیٹ کروایا ہے 11,000 روپے کا، جو پورے ایک ریٹ ہے۔ اس میں یہ نہیں ہوگا کہ آپ کو کوئی نقلی دے دے گا یا کوئی آپ سے فراڈ کرے گا، اس کا بھی میں ذمہ دار ہوں۔ کہ گوندل برادر سے ہمارے 3 سال سے ہیں، ہمارے جو ساتھیوں کو بھیجتے رہے ہیں پروٹین اور سویابین اور اس طرح کی چیزیں، لیکن اس میں بہت ساری مجبوری تھی کہ وہ چیزیں جو ایک عام فارمر ہے وہ جرمنی یا دوسرے پروڈکٹ وہ لوز پیک میں نہیں لے سکتا، اور جب وہ کوریئر کرتے ہیں تو ٹرکوں کا بہت بڑا خرچہ ہوتا ہے، اور اس لیول پہ یہ کام نہیں ہو سکتا تھا جس لیول پہ اب ہو چکا ہے۔ تو ورنہ ہماری جو کاسٹ اسٹارٹر کی کاسٹ 50 روپے تھی، اب وہ مکی مہنگی ہوگی 200 روپے، تو اس لیے زیادہ ہے۔ باقی ہمارے جو ایکسپینڈیچر ہے، ہماری فیلڈ فورس کوئی نہیں ہے، ہم کوئی کمیشن جو، لیکن مارکیٹ میں جب جانے کے لیے آپ کہیں گے نا اس کو کہ یہ ہمارا کمیشن اس سے کم ہے اور ہم ڈلیوری پہ بھی آپ سے آدھے پیسے لیں گے، تو وہ کہیں گے بھی آپ پرہیز ہی کریں، اور وہ لوگوں کو بھی کہیں گے بھی اس چیز میں کوئی رزلٹ نہیں۔ تو اب تو لوگ کہتے ہیں ڈیلرز کو کہ ہمیں یہ چاہیے۔ مظفر گڑھ کے آگے علی پور تک لوگ ملتان سے یہ لے کے جا رہے ہیں اور اس کے A1 رزلٹ ہے۔ تو جب اچھی چیز اس میں ڈالی جائے گی تو رزلٹ بھی اچھا ہوگا۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ CMR کاف ملک ریپلیسر کیا ہے؟ یہ جو دودھ ہے یہ نقلی دودھ ہے، لیکن اس میں وائٹامن منرل 20% اس میں پروٹین ہے،
اور 20% فیٹس ہیں جو دونوں انرجی دیتے ہیں، اور وائٹامن اے ڈی ای بھی اس میں شامل کیے گئے ہیں۔ تو یہ ان کی 60 سالہ ریسرچ ہے، یہ 60 سال سے لوگ سائلج ہے اور یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ ہم ابھی بھی کہتے ہیں کہ سوانجنا لگا لو، کماد لگا لو، اور محکمہ لائی اسٹاک کہتا ہے، جو محکمہ لائی اسٹاک اینڈ ڈیری ڈیولپمنٹ، اس کا نام کیا ہے؟ ڈیری ڈیولپمنٹ، اور وہ کہتا کیا ہے اور وہ کرتا کیا ہے؟ پیٹ میں کیڑے نہیں ہوتے، پیٹ میں جو کیڑے ہیں گریزنگ اینیمل ہے۔ پاکستان میں جو مسئلہ ہے، چرنے کے لیے تو جگہ ہی نہیں ہے، 20% علاقے ہیں جہاں چرتے ہیں۔ تو یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ نہ کوئی ریسرچ کرتا ہے، نہ کوئی اتنی، اگر کوئی کہتا ہے تو اس کے پیچھے سارا محکمہ لگ جاتا ہے، اس کو مار دو، جان سے ہی مار دو یا نوکری سے نکال دو۔ تو یہ جو ہماری بدقسمتی ہے کہ دنیا ملائیشیا کب کدھر کا کدھر چلا گیا، اور ہمارے بیچارے ایم اے پاس انجینئر ڈاکٹر وہ بھوکے مر رہے ہیں۔ چند خاندانوں نے اس ملک کو یرغمال بنا لیا ہے، جس میں یہ ساری جوڈیشری، بیوروکریٹ اور یہ سارے چٹھے بٹے ایک ہی ہیں۔ یہ تو اب اللہ تعالیٰ کا کوئی سسٹم ہوگا تو شاید بہتری آئے گی، اور انشاءاللہ بہتری آئے گی۔ اللہ تعالیٰ بڑے بڑے فرعون پیدا ہوئے ہیں، ان کو اپنی موت وہ خود ہی مر گئے ہیں، یہ فرعون بھی انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے۔ تو یہ میں بات بتا رہا تھا کہ یہ آپ ملک ریپلیسر جو ہے، اس میں جب آپ لے کے آئیں تو صحت مند جانور لیں۔ صحت مند جانور کا لینا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ صحت مند یا وہ گندی نسل کا جانور لیں گے تو اس میں فائدہ نہیں ہے، کیونکہ آپ نے جو اس پہ 200 روپے کا دودھ پلانا ہے۔ اب بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ 200 روپے کا جو ہوگا وہ 2 مہینے آپ نے پلانا ہے۔ اگر منڈی میں کچھ مہنگا ملتا ہے، اس نے 10 دن دودھ پلایا ہے، تو اس پہ آپ کی ویسے بھی سیونگ ہے کہ 10 دن کا دودھ جو بچ گیا تو اس سے وہ آپ مہنگا لے لیں۔ تو اس طرح کے جو چیزیں ہیں یہ آپ نے خود ہی سوچنی ہے۔ تو یہ مہنگا نہیں ہے، یہ اگر آپ جو 12,000 اگر 3 کلو 4 کلو لگا لیں تو 250 روپے روز کا، تو 20,000 کا بھی دودھ لگا لیں تو 10,000، 30,000 میں وہ جو آپ کا 2.5 مہینے کا جو کٹی بنے گی، وہ 30,000 میں بکری نہیں آئے گی، اور وہ بکری نہیں ہے۔ اس کے بعد اس نے 50 روپے ہی کھانے ہیں، 1 کلو کھائے گی، پھر 1.25 کلو کھائے گی، تو وہ اس کا 55 روپے آپ کا جو خرچہ ہے، اور آپ نے نہ گھاس ڈالنا ہے، نہ ہی ڈالنی، کوئی چیز نہیں ڈالنی، اور 6 مہینے تک آپ دیکھیں اس کا 1 کلو وزن بڑھے گا، اور اس کے بعد آپ کا خود ہی دل کرے گا کہ اس کو ہم آگے لے کے جائیں۔ اور یہ چیز پہلی دفعہ پاکستان میں ہوئی ہے، بلکہ دنیا میں آج تک یہ جو ڈرائی میٹر لازمی ہوتا ہے۔ تو یہ ہماری فارمولیشن ہے، اور فارمولیشن اللہ تعالیٰ کے کرم سے اور آپ کی دعاؤں سے پورے پاکستان میں جا چکی ہے۔ تو یہی کامیابی ہے ہماری، یہ سب آپ کی دعاؤں اور اللہ پاک کے کرم، اور ملک حسین جیسے عظیم شخص جس نے اپنا نفع نہیں دیکھا، یہ مقصد دیکھیں جو ملک صاحب کا، اور اللہ تعالیٰ نے ایسا سبب پیدا کر دیا ہے کہ آپ ہر آدمی ولایتی جانور بھی رکھ سکتا ہے اور مقامی جانور بھی اب پروفٹیبل ہیں۔ تو میں بتا رہا تھا کہ جب آپ اچھے جانور سلیکٹ کریں گے تو اس میں آپ کو 30,000 روپے زیادہ لگ جائے گا، 30,000 سے کم ہی ہوگا خرچہ۔ ہو سکتا اب مہنگی بھی ہوں، سب لوگ انتظار میں کہ سردی کم ہو، تو بہت سارے لوگ تو ابھی شروع ہو گئے۔ تو اس کے علاوہ یہ جو وولک شارٹیج ہو گیا انگلینڈ کا، اب یہ نیدرلینڈ کا اویلیبلٹی ہے، یہ بھی اتنے کا ہی ہے، 11,000 روپے کا
جو 25 kg بیگ ہے امپورٹڈ نیدرلینڈ کا، اور اس میں 20% پروٹین ہے، 20% فیٹ ہے، وٹامنس ہے۔ تو آپ نے جب پہلے پلانا ہے، آپ نے بچے کو پہلے دن لے کے آنا ہے اپنے فارم پہ، تو اس سے پہلے آپ نے جگہ تیار کرنی، اس کے نیچے پرالی ڈالیں، دیواریں کلی کریں، اور ہو سکتا ہے اگر گندی دیوار ہو تو ٹیپ کروائیں، کیونکہ آپ نے اگر 10 جانور لینے ہیں تو 4-5 ہزار روپے آپ باڑے پہ بھی بہتری پہ خرچ کریں، کیونکہ جانور کا پیٹ جو خراب ہوتا ہے وہ ہمیشہ جانور منہ نیچے مارتے ہیں، یہ میں 2-3 دفعہ پہلے بھی بار بار مجھے یہ کہنا پڑتا ہے، تو وہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، انجیکشن لگائیں گے۔ اگر وہ زیادہ پیٹ خراب ہو جائے گا تو اس کو آپ ڈرپ لگوائیں۔ ڈرپ لگانے کا محکمہ لائف اسٹاک میں فیشن نہیں ہے، وہ ٹیکہ لگاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ بکری اور بچھڑے اسی لیے 90% مر جاتے ہیں ڈیو ٹو ڈی ہائیڈریشن۔ جب ان کو پخانا لگتا ہے تو خون گاڑھا ہو جاتا ہے، خون گاڑھا ہونے سے زہریں جو باہر نہیں نکلتی۔ ڈرپ جب لگاتے ہیں، آپ دیکھیں ڈاکٹر جو انسانوں میں جو خدا نخواستہ جب ہیضہ ہوتا ہے تو اس کو فوری طور پہ ڈرپ لگاتے ہیں۔ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ یہ خون گاڑھا نہ ہو اور وہ پیشاب نکلے، زہریں جو جراثیم بناتے ہیں اندر جو بیماری کا سبب ہیں وہ واش ہوتے ہیں، گردوں سے وہ نکل جاتے ہیں۔ جب وہ نہیں نکلتے، ہمارے محکمے میں یہ فیشن ہی نہیں ہے، نہ وہ ڈرپ لگاتے ہیں، نہ کٹے کو لگاتے ہیں، نہ بکری کو لگاتے ہیں، بس وہ ٹیکہ لگایا اور پیسے جیب میں ڈالے ہو گئے۔ اس کے لیے آپ جو اگر زیادہ آپ کوئی پرابلم خدا نخواستہ جانور ہو جائے تو میں نے ڈائریا کا ٹریٹمنٹ بھی ڈالا ہوا ہے نیٹ پہ، بہت ساری بیماریوں کے میں نے علاج بھی ڈالا ہوا ہے، جو آپ اس سے گائیڈ لائن لے سکتے ہیں اور خود بھی کر سکتے ہیں بعض بیماریوں کا۔ تو اس میں آپ نے ڈرپ لگوانی ہے یا ORS، زیادہ جو پرابلم یہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو ٹیکے لگانے ہیں اس پہ آپ لکھ لیں کہ اس کو پہلے آپ 1 ہفتے بعد، اگر جو ولایتی بچے ہیں یا ٹیکس وغیرہ چچڑ زیادہ گرمیوں میں ہوتے ہیں تو وہ ویسے بھی لگا دیں، وہ 100 روپے کا ٹیکہ ہے، وہ 2 cc لگا دیں۔ آئیورمیکٹن، آئیووٹیک جو سستا ٹیکہ ہے لیکن اچھا ہے، وہ کام کرتا ہے، وہ 2 cc لگا دیں ہفتے بعد۔ اور اس کے بعد آپ نے 10 دن کے بعد اوسافیکس، آکسفینڈازول دوائی ہے ایک سفید رنگ کی، وہ ان کو 6 cc پلانی ہے وزن کے حساب سے۔ وہ زیادہ بھی پلا دیں تو وہ خطرناک نہیں، 6 cc 7 cc وہ سرنج سے پلانی ہے، آپ نے سرنج میں لے کے اور اس کے منہ میں ڈال دینی۔ تو وہ جو کٹے یا بڑے جانوروں کے کیڑے ہیں وہ نظر آتے ہیں، وہ خوردبینی نہیں ہے، جو کہتے ہیں نا بھی ہر 3 مہینے بعد دوائی پلاؤ، یا لوگ پلا کے خوش ہوتے ہیں۔ ونڈا نہیں ڈالنا، وٹامنز نہیں ڈالنے، وہ تو ہم نے سارے ڈال دیے ہیں، وٹامن، منرل اور جو بھی انٹرنیشنل چیزیں ریکوائرمنٹ ہے وہ ہماری فارمولیشن میں موجود ہے۔ اس کے ساتھ بائی پاس فیٹ اور یہ جو وٹامن منرل کی نہیں ضرورت، وہ جرمنی کے امپورٹڈ ہم نے استعمال کی ہیں۔ اور اسی طرح بکریوں میں بھی یہ باتیں جو انٹر لنک ہوتی ہیں۔ بہت سارے جو لوگ ہیں وہ مجھے کمنٹس میں لکھتے ہیں کہ آپ آؤٹ آف ٹریک ہو جاتے ہیں۔ آؤٹ آف ٹریک ہونے کا مقصد ہوتا ہے کہ جب آپ لنک اپ کرتے ہیں کسی چیز کو تو آپ اس کو دوبارہ یاد دہانی کرواتے ہیں۔ اس میں کوئی اگر آپ دوبارہ بھی بات بتا دیں، بہت سارے لوگ فوکس ہی نہیں کرتے، اتنے غور سے نہیں سمجھتے۔ تو اب ایک عام آدمی مظفر گڑھ کے دیہات میں بیٹھا ہے یا بورے والے کے آگے، وہ لاہور سے آ کے لے کے جائے گا تو وہ اتنے کا تو پاؤڈر نہیں، وہاں 5000 کرایہ لگ جائے گا اور آگے سے پتہ نہیں وہ، لیکن اس میں یہ گارنٹی ہوگی کہ یہ 11000 کا ہی ملے گا۔ لاہور میں وہ خود بھی آ کے مارکیٹ میں دیکھے گا تو اس کو یہی ریٹ ملے گا۔
تو جو جانوروں کا پیٹ خراب ہوتا ہے اس کے لیے بہت سارے لوگوں نے لکڑی کے جنگلے بنائے ہیں اور پنجرے بنا لیتے ہیں لوگ سادے سے اس کے آگے. یہ تو اپنے وسائل کی بات ہے نا, آپ کس طرح مینیج کرتے ہیں. آپ بہت اچھا باڑا بنا لیں اور آگے سے نیچے سے پلستر کروا لیں, اس کے ساتھ ہی وہ بالٹیاں دونوں لگ سکتی ہیں. وہ بالٹی لگانا کوئی مسئلہ نہیں, اور بالٹی میں نپل جو مختلف قسم کے ہیں, ایک مہنگا ہے ایک سستا ہے. اچھا نپل لیں جس میں وال لگا ہوتا ہے, تو اس سے آپ کو یہ دیرپا بھی ہوگا. اور اس کے علاوہ آپ بالٹی جو ہے وہ بالٹی میں لگا سکتے ہیں. وہ عام کولر کو ٹوٹی نہیں لگاتے, وہ تو چھوٹے شہروں میں وہ گرم پائپ لے کے گرم کر کے اس کو وہ نکال لیں سراخ, پائپ گرم کر کے اس کو ٹچ کریں, اس کے اندر وہ آج کل سلوشن آتے ہیں, وہ ایلفی کی طرح سلوشن ملتا ہے پلاسٹک جوڑنے کا, وہ لگا کے تو اس کو آپ ایئر ٹائٹ کر دیں, اس میں کوئی مسئلہ نہیں. یہ تو چھوٹی چھوٹی باتیں خود ہی کر سکتا ہے. بالٹی میں آپ لگا لیں, سستی بالٹیاں ملتی ہیں اس میں ڈال کے وہ لگا لیں. بڑے ٹب میں دور دور کر کے لگا سکتے ہیں, بڑے ٹب ملتے ہیں ہر جگہ. تو وہ ٹوٹیاں لگانے والے بھی عام ہیں, کولروں کو وہ ریپیئر کرتے ہیں جو, تو یہ یا آپ خرید سکتے ہیں, بنے بنائے بھی ملتے ہیں. تو اس میں اور جو شروع کیا ہے ایک ہفتہ, اس میں آپ جو فیڈر سے دیں, اور اس کے بعد کوشش کریں کہ سٹیل کے برتن میں ان کو عادی کریں. اس میں نے پہلے بھی بتایا کہ ایک تھوڑا سا بڑا اگر آپ کے پاس ہو کوئی کٹا یا گھر کا جانور, اس کو پلائیں گے تو وہ دیکھا دیکھی پینے لگ جاتے ہیں. یا انگوٹھا اس میں ڈالیں گے جو دودھ میں, ایسے جب اس کا منہ پالیں گے تو وہ انگوٹھے کو چوستا ہے, اس کے ساتھ ہی وہ دودھ چوسے گا, تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ یہ پینا ہے. جب ایک پیے گا تو سارے پئیں گے. وہ 4 ٹب لے لیں آپ جتنی تعداد ہے. اور اس میں ایک چیز بہت اہم ہے کہ سب سے پہلے آپ نے جب دودھ پلانے کا عمل شروع کرنا ہے, آپ نے اپنے ہاتھ ڈیٹول سے دھونے ہیں, اور اس کے بعد جو برتن ہیں ان سب کی صفائی وہ پانی سے کرنی ہے. ڈیٹول میں وہ تھوڑا سا آدھا سا ڈھکن اس کا ڈیٹول کا وہ ڈالیں ایک بالٹی میں, تو وہ لائٹ سا سلوشن بنانا ہوتا ہے, کوئی زیادہ نہیں اس میں ڈالنا. اس سے وہ جراثیم سارے ختم ہو جائیں گے. جراثیم ہر جگہ پہ ہوتے ہیں, وہ نظر نہیں آتے. تو آپ نے اس کو واش کر کے اینٹی سیپٹک لوشن سے وہ سلوشن جو ہے اس کے بعد صاف پانی سے کر لیں, کیونکہ ڈیٹول وغیرہ میں تو سمیل ہوتی ہے. ڈیٹول اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہر جگہ مل جاتا ہے, ورنہ سیولون اور بہت سارے سلوشن ملتے ہیں, وہ تھوڑے سے مہنگے بھی ہیں. پائیوڈین سلوشن ہے, تو وہ کوئی بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں, لیکن اس کو پھر سادے پانی سے دھو لیں کیونکہ اس میں سمیل ہوتی. اس کے بعد ان کو فیڈنگ کروائیں, اور اس کے بعد پھر وہ دوبارہ برتن صاف کریں پانی سے. اور جو فیڈر ہے اس کو کوشش کریں کہ آپ برش سے صاف کریں. اندر وہ جو اس کے دودھ چلا جاتا ہے اس میں جراثیم پیدا ہوتے ہیں, تو اس کو برش سے, جیسے بچوں کے برش ہوتے ہیں اس طرح کے برش بھی ملتے, وہ اس کو برش سے صاف کر کے, بہتر ہے اگر آپ کے گھر میں فریج ہے تو اس میں رکھیں. تو اس سے یہ جو آپ کو یہ پیٹ خراب نہیں ہوگا. دودھ سے پیٹ خراب نہیں ہوتا. یہ آپ کی اپنی مینجمنٹل جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ آپ کلی کروائیں, شیڈ چھوٹا سا کمرہ بنائیں جہاں فیڈنگ کروانی ہے, نیچے وہ بچالی بچھائیں, اچھی توڑی بچھا لیں, تو اس کو پھر باہر نکال دیں. موسم ٹھیک ہو جائے گا تو وہ خشک ہو جاتی ہے, اس کے بعد پھر آپ استعمال کر سکتے ہیں. اس طرح کے جو یہ کامن سینس کے جو ہیں باتیں ہیں, تو جتنی آپ صفائی رکھیں گے, صرف 2 مہینے ہیں آپ کے. پہلا مہینہ زیادہ مشکل ہے, دوسرا اس سے کم ہو جائے گا. جب وہ کاف سٹارٹر پہ آ جائے گا تو وہ اس کا کوئی ایشو نہیں ہے. اور آپ نے اس کے بعد 1 مہینے کے بعد آپ نے, پہلے میں دوبارہ رپیٹ کرتا ہوں کہ آئیورمیکٹن لگا لیں. ولایتی بچھڑے ہوں تو اس کو اور ضروری ہوتا ہے,
اس کو بیوٹالیکس بھی لگائیں، پہلے آئیورمیکٹن لگائیں، پھر 4 دن کے بعد بیوٹالیکس 2 cc لگائیں تاکہ تھلیریسز یا چچڑوں کا بخار نہ ہو جائے، اور اس کے بعد 1 مہینے کے بعد آپ نے منہ کھور کی ویکسین ان کو لازمی لگانی ہے کہ منہ کھور خدا نخواستہ اگر ہو جائے تو بچہ بچتا نہیں ہے، کوئی ڈاکٹر بھی نہیں بچا سکتا اس کا، اس میں ٹائیگر ہارٹ ہو جاتا ہے، اس کا دل پہ اثر وائرس کرتا ہے، ڈیمیج کر دیتا ہے، اس کو کہتے ہیں ٹائیگر ہارٹ، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں، تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے، لیکن وہ فوٹ اینڈ ماؤتھ ہے تو کم، وہ بڑا جانور تو نہیں مرتا، لیکن چھوٹے جانوروں میں 100% مورٹیلٹی، 100%، 90% وہ نقصان ہو جاتا ہے۔ تو جو گالگو-2 وغیرہ اس کے بعد کروائیں، وہ کوئی اتنا ایشو نہیں ہے، گالگو-2 جو بیماری ہے وہ پھر 1.5 مہینے کے بعد اس کو آپ کروا سکتے ہیں، وہ بھی ہسپتال سے ملتی ہے، فری ملتی ہے، تو وہ آپ خود بھی کر سکتے ہیں یا اپنے یونین کونسل کے جو اہلکار ہے جس کی ڈیوٹی ہے ٹیکہ لگانا، اس سے لگوا سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد بچھڑے اگر ہیں آپ کے پاس تو اس میں بلیک کوارٹر، چوڑے مار کا ٹیکہ آپ نے مہینے کے بعد لگوانا ہے، چوڑے مار بیماری کا ٹیکہ آپ نے بچھڑوں کو وہ زیادہ ہوتی ہے، کٹوں میں کم ہوتی، کٹوں میں نہ بھی لگوائیں یا لگوا لیں تو کوئی ایسا ایشو نہیں، اور انشاءاللہ جب ان کی صحت ٹھیک ہوگی تو بیماری بھی پاس نہیں آئے گی۔ بیماری اسی پہ پڑتی ہے جو کمزور ہوتا ہے، صحت مند شخص ہو جو جانور ہو اس پہ ویسے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا نظام جو مدافعتی نظام ہے وہ بہت بہتر ہو جاتا ہے۔ تو اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو گئی ہے، لیکن آپ جو بھی چیزیں ہوں وہ کمنٹس میں بھی پوچھ سکتے ہیں، اور کمنٹس میں اگلا پروگرام ہم اس کا جو کاف سٹارٹر ایویلیویشن اور ایکسپینڈیچر پہ کر لیں گا، ورنہ تو وہ میں نے ساری چیزیں بتا دیں۔ اس میں صرف سب سے زیادہ بیماری جو پیٹ کی خرابی ہے، تو پیٹ کی خرابی کے متعلق جو ہے نا وہ میڈیسن میں نے بتائی ہوئی ہیں، تو اگلے پروگرام میں یا میں دوبارہ اس کو رپیٹ کر دوں گا کہ کون سا انجیکشن لگانا ہے، اپنے کون سا ڈرپ لگانی ہے۔ تو اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، دعاؤں میں یاد رکھیں، خدا حافظ۔